السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں باب نمبر 65 کا درس ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا وأنه يعرض بین المسجدین، یعنی اس بات کا بیان کہ اسلام شروع ہوا تھا اجنبی ہو کر اور عنقریب اجنبی ہو جائے گا، اور اس بات کا بیان کہ اسلام سمٹ آئے گا، پناہ لے لے گا، سمٹ آئے گا دو مسجدوں کے درمیان۔ اس باب میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسلام جس طرح شروع ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں، غریب کہتے ہیں اجنبی، پردیسی، جس کو کم لوگ جانتے ہوں یا کوئی جانتا نہ ہو، تو ایسے ہی اسلام کا آغاز ہوا تھا اجنبی ہو کر۔ شروع میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، پھر لوگ جاننے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فروغ و ارتقاء عطا کیا۔ تو اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ اسلام اجنبی ہو کر شروع ہوا تھا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام سمٹ آئے گا دو مسجدوں کے درمیان۔ یہ دو مسجدوں سے مراد ہے مسجد حرام اور مسجد نبوی، یعنی اسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان سمٹ آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ تو ھذا یکون فی آخر الزمان قرب القیامہ، یعنی آخری زمانے میں قیامت کے قریب ایسا ہوگا جب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا، اور اس کی تفصیلات ابھی آگے ابواب میں آ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی بھی اسلام کا نام لیوا نہیں ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی۔ اور اس سے پہلے مکہ اور مدینہ میں اسلام باقی رہے گا۔ دیکھیے روایت ہے، یہ یا عریضو، باب ضربہ فتح دونوں سے آتا ہے، آرازہ یا عریضو، ارزن و عروزن، یا آرازہ یا ارزو، بولا جاتا ہے فلان یعرض الی وطنی، یعنی فلان یعود الی وطنی، فلاں اپنے وطن کو لوٹ رہا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا محمد بن عباد وابن ابی عمر جميعا عن مروان الفزاری قال ابن عباد قال حدثنا مروان عن یزید یعنی ابن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ اسلام شروع ہوا اجنبی ہو کر۔ مکہ میں اسلام کا حال کیا تھا؟ ہر پیغمبر کی زندگی میں اسی طرح رہتا ہے، اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو خوشخبری ہے اجنبی لوگوں کے لیے۔ یہ فطوبى للغرباء جو استعمال کیا گیا ہے، بلکہ اسی کو سامنے رکھ کر کے
جماعت اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے غربائے اہل حدیث، یہ اسی سے ان لوگوں نے نام رکھا ہے فطوبى للغرباء۔ اور آگے کی روایت ہے، یہ طوبہ کے معنی ہوتے ہیں، یہ جو لفظ ہے طوبہ فعلا کے وزن پر طیب سے مشتق ہے، یہ طوبہ کا یا طوبہ لکا، طوبہ کا معنی ہے یہ فرحون و قرۃ عین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرحون و قرۃ عین، خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، عمدگی اور خوشحالی، اچھائی، مبارکبادی، فضل و شرف، مختلف معنی اس کے ہیں۔ تو قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن رافع والفضل بن سال العارج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وابن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية إلى جوهرها۔ متن کچھ مختلف ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا آپ نے کہ ان الاسلام بدا غریباً و سیعود غریباً کما بدا، اور وہ سمٹ آئے گا دو مسجدوں کے درمیان۔ دو مسجدوں مراد ہے یہ مسجد حرام اور مسجد نبوی، جیسے کہ سانپ سمٹ آتا ہے اپنے بل کی طرف، جیسے سانپ ادھر ادھر گھوم رہا ہو اپنے بل میں داخل ہو جائے، تو گویا اسلام کے لیے پناہ گاہ کی حیثیت ہوگی مسجد نبوی کی اور مسجد حرام کی۔ اور آخری روایت اس باب کی ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر و ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامہ عن عبید اللہ بن عمر و حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ یہ امام بخاری نے امام مسلم نے دو سند اکٹھا کر دیے۔ پہلی سند ہے یہ حدثنا ابو بکر و ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ بن نمیر و ابو اسامہ عن عبید اللہ بن عمر عن عبید اللہ بن عمر، اور یہ یہاں جو اس سے پہلے ابن عمر کا ذکر تھا تو عمر فاروق کے لڑکے کا نام عبید اللہ ہے، عبداللہ بن عمر اور عبید اللہ بن عمر۔ اور دوسری سند ہے تو پہلی سند میں جو راوی صحابی ہیں ابن عمر ہیں، اور دوسری حدیث میں راوی صحابی ابو ہریرہ ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے یہ ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا، ایمان سمٹ آئے گا، یعرض ینضم یرجع، سمٹ آئے گا، لوٹ آئے گا مدینہ کی طرف، جیسے کہ سانپ لوٹ کے آ جاتا ہے اپنے بل کی طرف، جہن من بل۔ اور یہاں مدینہ کا ذکر ہے، لیکن اور روایت میں ہے مدینہ کے علاوہ مکہ کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ اس کے بعد ایک باب ہے، باب نمبر 66، باب نمبر 66 ہے یہ باب ذہاب الایمان آخر الزمان، آخری زمانے میں ایمان کا چلا جانا۔ یہ علامات قیامت کے موضوع پر اگر طلباء اور علماء پڑھیں تو یہ بات جانیں گے کہ اس روئے زمین کے اوپر جب تک کہ اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا تو اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی۔ جب قیامت قائم ہونا ہوگا تو وہ ایک ہوا چلے گی جس کا ذکر پہلے آیا ہے، جو مومنین کی روحوں کو قبض کر لے گی،
اور اس کے بعد زمین پر صرف شرار الناس باقی بچیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ بالکل قیامت قائم ہونے کے وقت کی بات ہے۔ تو باب الذهاب الایمان آخر الزمان، آخری زمانے میں ایمان کا چلا جانا، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الا اللہ اللہ، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمین میں نہیں کہا جائے گا اللہ اللہ، یعنی جب ایسی نوبت آ جائے گی کہ زمین میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تب قیامت قائم ہوگی۔ اور یہ آخری روایت اس باب کی ہے کہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، یعنی قیامت کسی ایسے شخص پہ قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہنے والا ہو۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ قیامت بری لوگوں پر قائم ہوگی، جیسا کہ دوسری روایت میں ایک روایت گزر چکی ہے، یہ ابو ہریرہ کی حدیث گزری ہے کہ تأتی الريح من قبل اليمن فتقبض ارواح المؤمنین عند قرب الساعة، یہ روایت گزری ہے کہ یہ یمن کی طرف سے ایک اچھی ہوا، ایک ہوا چلے گی جو مومنین کی روح کو قبض کر لے گی قیامت کے قریب، یہ روایت گزری ہے۔ اور وہ روایت دو طرح سے گزری تھی، میں اس کا پھر ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ اس ہوا کے تعلق سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوا یمن کی طرف سے چلے گی، اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہوا شام کی طرف سے چلے گی۔ میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ ایک روایت یہ ہے کہ ان اللہ یبعث ریحا من الیمن الین من حریر فلا تدع احدا فی قلبہ من ایمان الا قبضتہ، اور یہ صحیح مسلم ہی میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ریحا من قبل الشام، وہ ہوا شام کی طرف سے چلے گی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کی دو توجہ کی گئی، دو توجہ ہو سکے، تو یہ ہے کہ یہ دو ہوا ہوگی، شامی ہوا اور یمنی ہوا۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ ہوا تو ایک ہی ہوگی، وہ شام سے چل کر کے یمن پہنچے گی، یا یمن سے چل کر کے شام پہنچے گی۔ تو بہرحال یہ جو اس باب میں حدیث گزری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی کفار و مشرکین پر۔ جب قیامت ہونا ہوگا تو دنیا میں کوئی مومن نہیں باقی بچے گا، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ تأتی الریح من قبل الیمن فتقبض ارواح المؤمنین عند قرب الساعة، یہ اور دوسری روایت میں ہے کہ شام سے ہوا چلے گی۔ تو یہ دونوں کی توجہ ہم بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ قیامت کے قریب یہ سارا معاملہ ہوگا، یہ اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی اور سب لوگ مر جائیں گے، اور پھر وہ سور پھونکنے کا واقعہ پیش آئے گا، اور اس کے بعد سب لوگ میدان قیامت میں اکٹھا ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔